شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کرمان کے بادشاہ حضرت مظفر کرمان شاہی تھے جو کہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور بادشاہ وقت بھی تھے۔ رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دن مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی اور اس سے انہیں بہت محبت تھی اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی تھی۔ صبر، تقوی، عبادت، یہ ساری صفات اس میں تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر ہو گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر آپ کا لگاؤ کیونکہ اللہ سے تھا تو آپ کی خواہش تھی کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو زاہد عابد ہو۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی بہت فکر تھی۔ یہ فکر تو اکثر والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ یہ فکر صرف ایک گھرانے کی نہیں بلکہ یہ آج کی بھی فکر ہے، اور آج بھی اکثر والدین اس فکر کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس فکر میں بادشاہ بہت پریشان تھا کہ کہاں سے لاؤں وہ نیک اور پرہیزگار لڑکا۔ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجد کے چکر لگاتے، کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے آپ نا امید سے ہو گئے تھے۔ ایک رات شہر سے باہر آپ ویران مسجد میں پہنچے۔ وہاں دیکھا ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہے، آنکھیں آنسوں سے تر ہیں۔ آپ کافی دیر تک اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور میں جا کر اس سے کوئی بات چیت کر سکوں۔ آپ انتظار کرنے لگے۔ جب اس نوجوان نے نماز پڑھ لی، اس کا حال احوال پوچھا۔ یہ غریب مسکین بندہ تھا، چہرے پر نور ہی نور چھلک رہا تھا، لیکن زبان اللہ کی تسبیح سے تر تھی۔ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے، وہ بھی آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے، مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، بس اللہ کا سہارا ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا جس کے پاس نہ تو ٹھیک سا گھر ہے اور نہ ہی ٹھیک سا ٹھکانہ۔ آپ نے فرمایا، اگر کرمان کے بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہو جائے تو تم کیا کر دو گے؟ وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا جی غریبوں سے مذاق نہیں کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بادشاہ مجھ غریب کو اپنی بیٹی کیوں دے گا؟ کیا بادشاہ کے دربار میں سب مرد مر چکے ہیں جو بادشاہ وقت مجھ غریب مسکین کو اپنی شہزادی دے دے گا؟ آپ برائے مہربانی چلے جائیں اور کسی جگہ جا کر کسی سے مذاق کر لیں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اس نوجوان کو دے کر کہا، مجھ سے وعدہ کرو، کل تم بادشاہ کرمان کے دربار میں مجھ سے ضرور ملو گے۔ اگر دربان روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں نہیں روکے گا اور مجھ تک بھی پہنچا دے گا۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان وہاں پہنچ گیا۔ جب دربان کو انگوٹھی دکھائی، وہ دربان اسے بادشاہ تک لے گیا۔ وہ نوجوان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا خود بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان پہلے تو اپنی رات والی بات پر شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں کہا، مجھے بادشاہ وقت کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو بادشاہ نے اسے کہا، پریشان نہ ہو، تمہاری کسی بات سے خفا نہیں ہوں، بلکہ میں تو خوش ہوں، اللہ نے مجھے تم جیسا داماد دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا دیا اور انہیں کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ بیٹی اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، بس صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ مجھے امید ہے اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ نوجوان بہت خوش تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی وہ نیند سے بیدار ہوگا اور اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر نوجوان کو خوش آمدید کہا اور کہا، اب میں آپ کے گھر میں رہوں گی، جیسا بھی آپ کا گھر ہو
اب میں اپنے والد بادشاہ حضور کے ہاں زیادہ نہیں رکوں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلہن نے ابھی اپنا ایک پاؤں گھر کے اندر ہی داخل کیا تھا کہ اسے گڑے پر پڑا ایک روٹی کا ٹکڑا نظر آ گیا۔ اس نے اپنا پاؤں باہر نکال لیا اور کہنے لگی یہ کیا ہے؟ دولہا بولا میرا کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی اسی وقت سمجھ گئی کہ اس شخص کا اللہ پر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اب دلہن کہنے لگی تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں سحری کھلا سکتی ہے وہی ذات تمہارا افطاری کا بھی بندوبست کر سکتی ہے۔ اس گھر یا تو یہ روٹی رہے گی یا پھر میں رہوں گی، جاؤ پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤ، پھر میں تمہارے گھر میں قدم رکھوں گی۔ اس نوجوان نے روٹی اٹھائی اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور اللہ نے اس ایک روٹی کے صدقہ کرنے میں ایسی برکت ڈالی کہ کبھی بھی انہیں روزی کا مسئلہ ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان صرف اللہ پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو پرندوں چرندوں کو کھلا سکتا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیسے بھوکا رکھے گا؟ پھر وہی ہوا، اللہ نے ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے رزق کا اہتمام کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنا مضبوط تھا ان کا ایمان کہ آج یہ مثالیں ہمارے گھروں میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور نہ ہم مردوں میں اور نہ ہی عورتوں میں، شاید ہی کہیں یہ ممکن ہو۔ اللہ ہمیں صبر شکر کی دولت سے مالا مال کر دے اور ہمارے گھروں میں رحمت اور برکتیں نازل کر دے، آمین۔